السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا ٹاپک ہے، وہ بے اولادی کے حوالے سے ہے۔ آج کل بے اولادی کی وجہ سے بہت سارے حضرات پریشان ہیں کہ اولاد والا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اندر جراثیم کی کمی، اور اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے آج کل کے معاشرے میں جو فحاشی اور یعنی انٹرنیٹ کا استعمال، فیس بک کا استعمال، اور جو ہماری تعلیم ہے وہ بھی لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا، کو تعلیم، اس کی وجہ سے یہ والا معاملہ ہمارے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو بتلاؤں کہ ہم اگر استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس میں اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اولاد ہے، اور اسی حوالے سے دولت ہے، عزت ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ یہ والی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ کثرت سے پڑھیں تو اس سے بھی بے اولادی والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ آیت غور سے سن لیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے بڑا ہی بہترین نسخہ میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں، آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ ساتھ وہ نسخہ استعمال کر لیں تو جن کے جراثیم 1% بھی ایکٹیو ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینہ آپ یہ نسخہ استعمال کر لیں، آپ کے جراثیم 60+ چلے جائیں گے، اور اولاد کے لیے 60+ ہونا ضروری ہے۔ نسخہ آپ غور سے لکھ لیں۔ اگر آپ کو لکھنے میں غلطی ہو جائے تو ہماری ویڈیو کے اینڈ پہ یہ نسخہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا، ادھر سے آپ لکھ لیں۔ اب آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس میں سالم مصری 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام، مغز پنبہ دانہ 50 گرام، اور پپل کی داڑھی اس میں لیں آپ، وہ بھی 50 گرام، کوزہ مشری وہ بھی 50 گرام، اور اسگندنا گوری وہ بھی 50 گرام، اور موسلی سفید انڈیا وہ بھی 50 گرام۔ یہ آپ سارا صفوف، اس کو آپ ساری چیزوں کے لے کے صاف ستھرا کر کے اس کو آپ پیس لیں۔ پسائی کرنے کے بعد کوٹ کے اس کو پسائی کر کے اس کو آپ کھانا کھانے سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں نہار، صبح آدھا چمچ اور شام آدھا چمچ عصر کے بعد اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے اندر گرمی زیادہ ہے، پسل زیادہ ہے، تو پھر آپ اس کو شربت بازوری کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اس میں پسل نہیں ہے تو پھر اس کو آپ گرم دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شہد ڈال کے معجون بنا سکتے ہیں۔ اور اگر اسی نسخے میں آپ مغز بادام 50 گرام، مغز پستہ 50 گرام، اور اس میں آپ ملا لیں مغز کاجو اور مغز اخروٹ، اگر آپ یہ بھی چاروں مغز اس میں ملا لیں تو اس سے اس نسخے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اس کی افادیت بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ نسخہ اسی طریقے سے بنائیں اور اس کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ پہلے رپورٹ کروائیں، پھر اس کو استعمال کریں، اور کرنے کے بعد آپ ٹھیک 1 مہینے بعد رپورٹ کروائیں، اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ کھانے میں احتیاط کریں، کھٹی ٹھنڈی تلی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس میں آپ کھانے میں لوبیا وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، دودھ کا استعمال زیادہ کریں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اور ان چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو جو میں نے پہلے بات بتائی تھی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور نماز کو آپ اپنا معمول بنائیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ 1 مہینے بعد رپورٹ کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ تو آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔